الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ محترم سامعین کرام، اج مختصر وقت دے اندر میں تواڈے سامنے ماں جی سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت دے حوالے دے نال چند باتاں قرآن و حدیث دے وچوں کرنی چاہنا، اور انہاں لوگاں دا جڑے لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اتے بے شمار اعتراضات کردے آ، لیکن اسی ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال محبت عقیدت رکھدے ہاں، اور ہمیشہ ہی انشاءاللہ العزیز جدوں تک اس جسم دے اندر جان ہے اسی محبت اسی طرح ہی رکھاں گے۔ جڑے لوگ ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارہ دے اندر برے الفاظ چوندے آ اور دشمنی دا مظاہرہ کردے آ، اسی انہاں دے خلاف ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال محبت کردے ہاں۔ اللہ رب العالمین نے ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت دے اندر قرآن پاک دے اندر سورۃ نور نازل فرمائی، اور 18 آیات اللہ رب العالمین نے ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے متعلق نازل فرمائیاں، اور اس قرآن مجید دی آیات نو تمام حفاظ کرام اور اسی طرح ہر مسلمان دل لگی دے نال اس قرآن نو پڑھدا ہے اور اس نو سندا ہے، اور قیامت تک ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے دے اندر جڑا قرآن نازل ہویا آپ دی صفائی دے متعلق، قیامت تک لوگ اس نو پڑھدے رہن گے مسلمان، اور اسی طرح دفاع دا مظاہرہ کردے رہن گے۔ تو میں جی ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے دے اندر چند جملے کہنا چاہنا وا۔ واللہ تیری عظمت میں اتارا گیا ہے قرآن، میری ماں امی عائشہ میں تیرے نام پہ قربان، وعدہ ہے میرا امی گستاخ تیری ہرگز برداشت نہ کروں گا، وعدہ ہے میرا امی گستاخی تیری ہرگز برداشت نہ کروں گا، گستاخ سے لڑوں گا بے شک میں کٹ مروں گا، پیچھے نہ پر ہٹوں گا امی میں تیرا بیٹا، کرنے لگا ہوں اعلان، میری ماں امی عائشہ میں تیرے نام پہ قربان، میری ماں امی عائشہ میں تیرے نام پہ قربان، شرم و حیا کی پیکر تیری شان ہے نرالی، شرم و حیا کی پیکر تیری شان ہے نرالی، ہے بلند تیرا رتبہ امی تو شان ہے والی، ہے بلند تیرا رتبہ امی تو شان ہے والی، امی قسم خدا کی تیری زندگی ہے مثالی، تیری شان میں خدا نے جاری کیا ہے قرآن، میری ماں امی عائشہ میں تیرے نام پہ قربان۔ امی تیرے دشمن کو بھائی میں نہ کہوں گا، تیرے دشمنوں سے رغبت واللہ نہ رکھوں گا، چاہے جیوں میں 2 پل غیرت پر جیوں گا، بھوکے جو فرد تجھ پہ کیسے ہے وہ مسلمان،
میری ماں امی عائشہ میں تیرے نام پہ قرباں، میرے سامنے ہے گولی گردن پہ میرے خنجر، پھر بھی بیاں کروں گا تیری شان کو میں گھر گھر، امی نہ میں ڈروں گا دشمن کو مات دوں گا، عالم میں عالم میں مچا دوں گا نہ رکنے والا طوفان، میری امی عائشہ میں تیرے نام پہ قرباں۔ محترم سامعین کرام، ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دا نام آپ دے والدین نے عائشہ رکھیا اور لقب صدیقہ اور حمیرہ رکھیا، کنیت سی ام عبداللہ، اور آپ دے والد محترم دا نام سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، باپ صدیق اور بیٹی صدیقہ، اور ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی والدہ دا نام زینب سی اور کنیت سی ام رومان۔ جدو مکے دے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر مبارک 6 سال دی ہوئی تے آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا نکاح آپ دے نال کیتا گیا۔ آپ دے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح پڑھایا، پھر اس تو بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر مکے دے وچوں صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دی اندر ہجرت کر کے چلے گئے، تو ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو عمر آپ دی 9 برس دی ہوئی، آپ فرماندیاں نے کہ میں کسے دے گھر دے اندر جا کے کھیل رہی سی تو میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے کول آئی اور مینوں آواز دیتی، عائشہ بیٹا۔ میں کہا جی امی جی۔ فرمایا کہ بیٹا میرے کول آ، گل سن۔ میں اپنی ماں دے قریب گئی ہاں، ہاتھ پکڑیا ماں نے میرا اور اپنے گھر دے اندر لے گئی، میرا تھوڑا جا منہ دے اتے پانی پایا اور سر دے وچ، اور کمرے دے اندر دیکھیا کہ میں انصار قبیلے دیاں کچھ عورتاں بیٹھیاں ہوئیاں نے تے میری والدہ نے مینوں انہاں دے حوالے کر دتا۔ تو انصار قبیلے دی عورتاں نے مینوں تیار کیتا اور اس تو بعد جڑا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال میری رخصتی ہو گئی۔ آپ دی 9 سال عمر سی جدو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال آپ دی رخصتی ہوئی۔ تو محترم بھائیو، پھر یہ معاملہ آپ دی زندگی دا چلدا رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی ہور بھی بیویاں سی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو کسے سفر تے جاندے تے اپنی بیویاں دے درمیان کرہ ڈال دے، جہدا نام آنا انہوں اپنے نال لے جانا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ جدو ایک دفعہ سفر تے جانا سی تو جدو کرہ ڈالیا گیا میرا نام آ گیا، تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جڑا نا چلی گئی ہاں، اور غزوہ بنی مستلق جدو اس تو واپسی تے راستے دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ اتھے رکو،
ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕੋ, ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਜ਼ਾਏ ਹਾਜਤ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਝੱਟ। ਮਾਂ ਜੀ ਸਈਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਰੁਕ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਜ਼ਾਏ ਹਾਜਤ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣੀ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਆਪ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਟੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫਵਾਨ ਬਿਨ ਮੁਅੱਤਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਸਈਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਗਏ। آپ نے پوچھا عائشہ انا للہ و انا الیہ راجعون دے لفظ پڑھے؟ تو آپ فرماندیاں نے میں اٹھ کے بہ گئی۔ میں دسیا جی ادا آپ جڑا نا سواری جڑی بٹھائی وہ میں بہ گئی، مینوں سوار کر کے وہ لے گیا، سوائے ایک لفظ تو اور کوئی گل نہیں ہوئی۔ ہوں رستے دے اندر جاندیا عبداللہ بن ابئی سلول منافق انہیں دیکھ لیا، انہیں کیا بھی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی اے رات دے ٹائم اداں بھی رات کتھے رہ کے آئی ہے، تو لہٰذا انہیں نا الزام تہمت لگا دیتی، نعوذ باللہ بری تہمت لگائی، اور وہ اتنی کہ پھیل گئی مدینے دے اندر صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اور 3 صحابہ بھی یہ اندر شامل ہو گئے۔ حتیٰ کہ ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے یہ بات چلدی صحابہ نو نبی پاک نو، لیکن مینوں نہیں پتہ لگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بس گھر دے اندر آندے آ، آپ میرا پوچھ دے عائشہ کی حال ہے؟ میں کہنا جی اللہ دے محبوب میں بالکل ٹھیک ہاں، بس اتنی بات۔ اس تو بعد آپ نے واپس چل جانا، پھر آنا، پوچھ لینا، پھر چل جانا، اس کے علاوہ ہور کوئی گل بات نہیں۔ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے کولوں اجازت منگ لی، میں کہا جی مینوں تسی اجازت دے دیو کہ میں جڑا نا اپنے ماں باپ دے گھر چل جاواں۔ آپ نے اجازت دیتی، چل گئی۔ آکھیا میں نا ایک دن مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی پھوپھی دے نال نا ایک دفعہ قضائے حاجت واسطے جا رہی ہاں، تے مستہ نو رستے دے اندر ٹھوکر لگی، اس نے کہا کہ اللہ مستہ نو تباہ و برباد کرے، اس طرح نا بدعا دیتی۔ میں آخیا پھوپھی جی تسی مستہ نو تسی کیوں بدعا دے رہے ہو؟ تو فرمایا کہ تینوں نہیں پتہ عائشہ تو اتنی بولی بالی؟ میں فرمایا، میں پوچھیا بھئی پھوپھی جی دسو تسی کیڑی گل کہہ رہے ہو، تسی کیوں بدعا دے رہی ہو؟ اور مینوں تے کسے گل دا نہیں پتہ۔ تو فرماندیاں نے کہ تیرے اتے جیڑی تہمت لگائی گئی ہے نا او دی اندر میرا بیٹا بھی شامل ہے، انہیں بھی کوئی لفظ کہیا۔ تو ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ بس میرے سنن دی دیر سی، میں جدو انہوں سنیا نا میرے پیرا تھلو زمین نکل گئی۔ میں جا کے اپنے گھر دے اندر گئی ہاں، بس
نہ کچھ کھاندے نہ پیندے، بس رات دن ایک ہو گیا، چارپائی تے پئی، بیمار ہو گئی، بڑی پریشانی بنی۔ میں اپنی ماں نوں پوچھدی ہاں، کدے ابو نوں پوچھدی ہاں، تے بس وہ بھی کوئی گل نہیں کردے میرے نال۔ تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی آندے نے حال چال پوچھنا اور چل جانا، ایک دن آپ علیہ السلام آئے میری چارپائی تے بیٹھے، اور میں کی دیکھ رہی ہاں کہ آپ علیہ السلام مینوں پوچھدے ہیں کہ عائشہ کوئی بات نہیں، جے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تے اپنے رب کولوں معافی منگ لے۔ تے میں انتہائی زیادہ ہور پریشان ہوئی، ہور روئی، میں کہ اللہ دے محبوب تسی بھی میرے بارے اس طرح دی بات کہہ سکدے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان ہے، خطا ہو سکدی آ، بس حاجے گلاں ہی ہو رہیاں سی۔ تو اتنی دیر دے اندر میں کی دیکھدی ہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے متھے دے اتے پسینہ شروع ہو گیا۔ وہ وحی دی علامت ہو گئی بھی جویں آپ سلم دے اتے وحی آنی تے پسینہ آ جانا۔ تے میں سوچ رہی ہوں بھی کوئی نہ کوئی میرے بارے دے وچ ضرور کوئی نہ کوئی اللہ نے پیغام بھیجا ہوئے گا، لیکن جیسا میرے بارے چ پیغام بھیجیا میں اتنا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو جدو وحی چلی گئی، وحی آپ علیہ السلام دے کول پہنچ گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی دے کے واپس چلے گئے۔ تو آپ فرماندے نے عائشہ تینوں مبارک ہوئے، اللہ نے تیری صفائی دا اعلان قرآن بنا کے بھیج دیتا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ نے سورت نور دی 18 آیات نازل فرمائیاں۔ دیکھو جنہاں نے تہمتاں لگائیاں سی انہاں نے اپنے واسطے جہنم خریدی، جہنم دے بالن بنے۔ اور ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے دے اندر اللہ دا قرآن آیا، اور قیامت تک اس نو مسلمان پڑھتے رہن گے اور آپ دے دفاع ہوندا رہے گا، آپ دے نال محبت دا اظہار کرتے رہن گے۔ محترم سامعین کرام، جدو اسی اپنے معاشرے دے اندر دیکھتے ہاں کہ ہجے بھی ساڈے معاشرے دے اندر سیاہ رنگ دے کپڑے پان والے، جنہاں دے چہرے سیاہ ہو چکے آ، جنہاں دا دل سیاہ وا، اندروں باہروں سیاہ وا، وہ ہجے بھی ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے دے اندر غلط لفظ استعمال تو روک دے نہیں۔ اسی انہاں نوں یہ پیغام ریکارڈ کرانا چاہنے ہاں کہ تسی ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے دے اندر جو الفاظ کہندے ہو اے دے تو باز آ جاؤ، نہیں تے ورنہ ایک ایسا وقت آئے گا مسلک اہل الحدیث دا ایک ایک بچہ اپنے گھر دے وچوں باہر نکلے گا اور تواڈے نال مقابلہ کرے گا، تواڈی یہ دنیا تے تباہ ہو ہی گئی، لیکن تسی آخرت والے دن بھی جہنم دی تہہ دے اندر ہوگے۔ تو ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قربان جاواں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رخصت ہون تو بعد 48 سال آپ نے بیوہ دی زندگی گزاری آ، کیونکہ اللہ دی طرفوں ایک قانون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات کسے ہور نال شادی نہیں کر سکتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے والد دی خلافت دا سلسلہ، پوری خلافت جڑی سی وہ آپ نے دیکھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت ویکھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت ویکھی، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت آپ نے ویکھی اور جنگ جمل ہوئی۔ پھر اس تو بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دے اندر آئے، جدو انہاں دا آخری دور آیا، آخری وقت آیا خلافت دا، تو آپ انہاں دے آخری وقت دے وچ آپ اس دنیا تو رخصت ہوئیاں۔ 17 رمضان المبارک دا مہینہ سی کہ جدو آپ اس دنیا تو رخصت ہوئیاں نے۔ تو محترم سامعین کرام، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لقب ہی دیکھ لو کہ صدیقہ ہے۔
کہ اپنے موقف دے اندر سچیاں نے. اور ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے دے اندر علماء کرام اس طرح محبت دا اظہار کردے آ کہ جویں دو چار جملے میں تانوں پڑھ کے سنانا چاہنا. آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا، آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا، تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا، عرشاں اتوں مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے، عرشاں اتوں مولا نے، عرشاں اتوں مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے، میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا. محترم سامعین کرام، جتنے بھی مسلمان نے سب واسطے پیغام ہے کہ جدوں تک تسی اس زمین تے رہو ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال محبت دا اظہار کردے رہو. اے زندگی پتہ نہیں کتنی کہ دیر جسم دے اندر رہنی ہے، آخر ایک دن اس زندگی تو منہ موڑ کے اسی واپس مڑنا ہے. دنیا دی زندگی ختم ہو جانی ہے. ساڈے اعمال اتنے اچھے تے نہیں، لیکن چلو اسی اپنے اندر یہ تے پیدا کر لیے صحابہ دی عظمت، صحابہ دی شان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دے نال محبت، اسی اپنے دل دے اندر رکھیے اور یہ دا اظہار کریے. محترم سامعین کرام، ویسے تے اگر ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے متعلق احادیث مبارکہ سنائی جائے، آپ دے فضائل دے بارے اندر بہت زیادہ ٹائم چاہیے، لیکن میں ایک محبت دا اظہار، محبت دا پیغام یہ ریکارڈ کرا رہا ہاں کہ تمام امت مسلمان جتنے بھی مسلمان نے، جڑے دوسرے لوگ نے جڑے آپ دی مخالفت دے اندر اٹھدے نے، ساڈا حق بندا ہے کہ اسی محبت دے وچ اٹھیے، محبت دے وچ شعر اشعار نعتاں پڑھیے، قرآن پڑھیے، اسی احادیث پڑھیے. اللہ مینوں تانوں سب نوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال دیگر صحابہ کرام دے نال محبت اور عقیدت کرنے دی